الحمد لله الحمد لله المنفرد بالبقاء والدوام وعلى من خصه بمزيد التفضل والسيادة مزيد الصلاة والسلام وعلى آله وأصحابه الكرام أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله الكرام وابنه الكريم وأمته الكريمة وصحبه وبارك وسلم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین و ناظرین، انشاءاللہ العظیم آج ہم قرآن مجید کے 5ویں اور 6ٹھے پارے کی تفسیر کے کچھ حصے انشاءاللہ سماعت کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ 5ویں پارے کا نصف اخیر اور 6ٹھا پارہ مکمل، اس 1.5 پارے میں سے انشاءاللہ العظیم ہم تفسیر سماعت کرنے کی اور اپنے دلوں کو قرآن مجید کی آیات کی برکات سے منور و مجلہ کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اس 1.5 پارے میں کئی عناوین پہ گفتگو ہوئی۔ اس 1.5 پارے میں ایک سورت ختم ہوتی ہے اور ایک سورت شروع ہوتی ہے۔ سورۃ النساء کا اختتام ہوتا ہے اور اس کے بعد 6ٹھے پارے کے ربع اول میں سورۃ النساء کا اختتام ہوتا ہے، وہاں سے سورۃ المائدہ شروع ہوتی ہے انشاءاللہ العظیم۔ ان 2 سورتوں میں سورۃ النساء میں جو مضامین ہیں ان کے حوالے سے تو کل ہم نے ذکر کیا تھا۔ آج کچھ مزید جو بقیہ حصہ ہے اس میں عمومی طور پہ جن مضامین کا تذکرہ ہوا ان میں یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے منافقین کے حوالے سے مسلمانوں کو کیسا رویہ رکھنا چاہیے اس کا ذکر اس کے نصف اخیر میں، اس کی ابتدا میں ہوتا ہے۔ دوسرا نصف جو ہے اس کی ابتدا میں اس کا ذکر ہوتا ہے، اور اس کے بعد مومنین کو ان چیزوں کے اصول و احکام بتائے گئے کہ اگر غلطی سے کوئی کسی مسلمان کا یا غیر مسلم کا قتل کر دے، کسی سے یہ جرم سرزد ہو جائے تو اس کے کیا احکام ہیں، کیا لوازمات ہیں، ان چیزوں کا تذکرہ ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد اس سورت میں سورۃ النساء کے اندر اس بات کے حوالے سے مومنین کو بتایا گیا کہ خواتین کے ساتھ کیسا سلوک کرنا چاہیے، چونکہ یہ پوری سورت خواتین ہی کے لیے انہی کے نام پہ نازل ہے، انہی کے نام پہ رکھی گئی۔ سورت کا نام جو ہے النساء، یہ خواتین ہی کے لیے ہے، لہذا اس میں خواتین کا کثرت سے تذکرہ ملتا ہے، ان کے احکام کا، ان کے حقوق کا۔ اس سورت کی ابتدا بھی اسی سے ہوتی ہے اور اس کا اختتام بھی اسی سے ہوتا ہے۔ اس سورت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور عمالقہ کے درمیان جو بیت المقدس میں جنگ ہوئی، اس حصے میں اس کا بھی تذکرہ ملتا ہے، اس 1.5 پارے میں اس کا تذکرہ ملتا ہے۔ اور حضرت آدم علیہ السلام کے حوالے سے، دوسرے انبیاء علیہ السلام کے حوالے سے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے، خاص کر کے سورۃ النساء کے آخری حصے میں آپ کے نزول کے حوالے سے، اور اللہ نے آپ کو جس طریقے سے اٹھایا اس کے حوالے سے، پھر یہود و نصارہ کی جو غلط فہمی ہے اس کے حوالے سے یہ سورت کلام کرتی ہے۔ اور سورۃ المائدہ کی ابتدا کچھ اس طریقے سے ہوتی ہے کہ اس میں خصوصی طور پہ جو کھانے، جو رزق اللہ نے مومنین کے لیے حلال کیے ان کا تذکرہ ہوتا ہے، اور نیکی پہ تعاون کا تذکرہ ہوتا ہے، تعاونوا علی البر والتقوی، اس کا حکم دیا جاتا ہے۔ اور خاص کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن چیزوں کو حرام کیا ان کا تذکرہ ہوتا ہے، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت آدم علیہ السلام کی جو اولاد تھی ان کے قصے کو بیان فرمایا تفصیل کے ساتھ، اور مسلمانوں کو خاص کر کے جو زمین میں فساد پھیلاتے ہیں ان کے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے قانون میں کیا ہونا چاہیے اس کا تذکرہ ملتا ہے۔ اس طریقے سے اور بھی مضامین ہیں جن کا تذکرہ اس 1.5 پارے میں ہوتا ہے۔ اب آئیے انشاءاللہ العظیم
ہم چند مخصوص مقامات سے اسی 1.5 پارے میں سے تفسیر کو سماعت کریں گے اور اپنے علم میں اضافہ کرنے کی سعادت ہم انشاءاللہ العظیم حاصل کریں گے۔ سب سے پہلے ہم سورۃ النساء کے آخری حصے میں سے کچھ آیتیں انشاءاللہ العظیم سماعت کریں گے، چونکہ یہ جیسے ہم نے بتایا یہ سورت خصوصیت کے ساتھ عورتوں کے نام پہ رکھی گئی ہے۔ نساء کے معنی ہوتے ہیں خواتین، لیڈیز، تو اسی نام پہ یہ سورت کا نام رکھا گیا ہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خواتین کے حوالے سے کافی احکامات بیان فرمائے۔ ارشاد ہوتا ہے وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَن تَنكِحُوهُنَّ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْوِلْدَانِ وَأَن تَقُومُوا لِلْيَتَامَى بِالْقِسْطِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا۔ اور تم سے عورتوں کے بارے میں فتویٰ پوچھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب فرماتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یہ لوگ تم سے عورتوں کے بارے میں فتویٰ پوچھتے ہیں، تو اب فرما دے کہ اللہ تمہیں ان کا فتویٰ دیتا ہے، اللہ تمہیں ان کے فتوے کے حوالے سے خبر کرتا ہے، اور وہ جو تم پر قرآن میں پڑھا جاتا ہے، اور وہ جو تم پر قرآن میں پڑھا جاتا ہے ان یتیم لڑکیوں کے بارے میں، ان یتیم بچیوں اور خواتین کے بارے میں کہ تم انہیں نہیں دیتے جو ان کا مقرر ہے، یعنی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے حصے مقرر کر رکھے ہیں وراثت میں سے، وہ تم انہیں نہیں دیتے، اسے تم کھا لیتے ہو، اسے تم چھین لیتے ہو، اسے تم ہڑپ لیتے ہو، غصب کر لیتے ہو، اور انہیں نکاح میں بھی لانے سے منہ پھیرتے ہو۔ اور کمزور بچوں کے بارے میں اور یہ کہ یتیموں کے حق میں انصاف پر قائم رہو، اور تم جو بھلائی کرو تو اللہ کو اس کی خبر ہے۔ اس آیہ کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یتیم بچیوں کا ذکر فرمایا، یتیم بچوں کا ذکر فرمایا، خواتین اور ان کے حق کا ذکر فرمایا، ان کے مال، ان کے وراثت کا ذکر فرمایا۔ یہ آیت کریمہ ان کفار کے لیے نازل ہوئی، ان کے لیے احکام اس میں بیان کیے گئے۔ دراصل ہوتا یہ تھا کہ عربوں میں معاملہ یہ ہوتا کہ اگر کوئی لڑکی یتیم ہو جاتی، وہ اگر خوبصورت ہوتی اور مالدار ہوتی تو وہ کیا کرتے کہ اس سے شادی کر لیتے، اس سے وہ شادی کر لیتے تاکہ وہ ان کے نکاح میں بھی آ جائے، ان کے ماتحت ہو جائے، اور اس کا جو مال ہے وہ مال یہ ہڑپ لیں، یہ اس پہ قابض ہو جائیں۔ اور اگر وہ خوبصورت نہیں ہوتی تو مال تو وہ لے لیتے تھے، اس کی شادی نہ خود کرتے، کہیں اور بھی اس کی شادی نہیں کرتے، تاکہ اگر وہ کسی اور کی ملکیت میں چلی جائے، کسی اور کی زوجیت میں چلی جائے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کا جو مال ہے اس پہ وہ دوسرا شخص قابض ہو جائے، لہذا نہ خود اس سے شادی کرتے اور نہ ہی دوسروں کو اس سے شادی کرنے کی اجازت دیتے، ان کا نکاح کسی اور سے بھی نہیں کرتے، اور ان کے مال پہ اس طریقے سے قبضہ جمائے رہتے، اور یتیموں کا مال بھی وہ کھا لیا کرتے تھے، یہاں تک کہ جو حصے اللہ نے مقرر کیے وہ بھی انہیں نہیں دیتے۔ تو اس آیہ کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو نصیحت کی، ان کو سمجھایا، ان کو بتایا کہ ایسا ہرگز مت کرو کہ تم خواتین کے ساتھ اس طریقے کی زیادتی کرو، کیونکہ تم اگر ایسا کرو گے تو اللہ کو علم ہے، تم بھلا کرو گے تو بھی اللہ کو علم ہے۔ وہی فرماتا ہے پروردگار وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا، اور تم جو بھلا کرتے ہو بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کی خبر ہے، یعنی جو تم اچھا کام کرو گے، نیکی کرو گے تو اللہ تمہیں اس کی جزا دے گا، اس کا صلہ دے گا، اس کا ثواب تمہیں عطا فرمائے گا، اور برکتوں سے تم خود مالا مال ہوگے۔ اب یہاں پہ آگے اور شوہر و بیوی کے درمیان جو معاملات ہیں ان معاملات کا تذکرہ ہوتا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا او اعراضا فلا جناح علیہما ان یصلحا بینہما صلحا، اور اگر کوئی عورت اپنے شوہر کی زیادتی یا بے رغبتی کا اندیشہ کرے تو ان پر گناہ نہیں کہ آپس میں صلح کر لیں، آپس میں صلح کر لیں۔
والصلح خیر، اور صلح خوب ہے، یہ صلح کر لینا یہ بہت بہتر ہے۔ وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ، دل لالچ کے پھندے میں ہیں، یہ دل جو ہے انسانی دل وہ لالچ کے پھندے میں ہے۔ وَإِن تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا، اور اگر تم نیکی اور پرہیزگاری کرو تو اللہ کو تمہارے کاموں کی خبر ہے۔ یہاں دیکھیں کہ اگر شوہر و بیوی کے درمیان معاملات نہیں بن رہے ہیں، کوئی عورت ہے جس کے ساتھ، کوئی بیوی ہے جس کے ساتھ اس کا شوہر اچھا سلوک نہیں کرتا ہے، یعنی اس سے بد سلوکی کرتا ہے، زیادتی کرتا ہے، اسی کو نشوز کہا گیا۔ نشوز کا مطلب ہوا کہ بیوی کو مارنا، بیوی کو ستانا، بیوی کو تکلیف دینا، اس کے حقوق کی ادائیگی نہ کرنا۔ یا پھر اعراض کرتا ہے، اعراض کا مطلب یہ ہے کہ اس کی طرف توجہ نہیں دیتا، اس کا خیال نہیں کرتا، اس کی طرف بے رغبتی کا اظہار کرتا ہے، اس کی طرف اس سے کنارہ کشی اختیار کرتا ہے، اسے اگنور کرتا ہے۔ تو خواتین کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں بتایا کہ اگر اس طرح کی سچویشن، زیادتی، نشوز یا اعراض، بے رغبتی، اگنور، اس چیز کا اگر آپ سامنا کریں، اگر یہ چیز آپ اپنے شوہروں سے فیس کریں اور معاملات بن نہیں رہے ہیں کوشش کے باوجود، تو پھر اس میں کوئی برائی نہیں ہے کہ آپ جو ہے اپنی راہیں الگ کر لیں، آپ اپنی راہیں الگ کر لیں۔ دراصل ہمارے یہاں ہندوستانی معاشرے میں یہ چیز جو ہے بہت ہی حد تک معیوب سمجھی جاتی ہے، بلکہ معیوب سے بھی کچھ زیادہ سمجھی جاتی ہے۔ اگرچہ طلاق ایک ناپسندیدہ عمل ہے، طلاق یہ ناپسندیدہ عمل ہے، یہ پسندیدہ عمل بالکل بھی نہیں ہے، چونکہ طلاق سے دو خاندان جڑتے ہیں، طلاق سے دو خاندان ٹوٹتے ہیں، دو رشتے ٹوٹتے ہیں، اور دو گھر الگ ہوتے ہیں، دلوں میں دوریاں آتی ہیں۔ تو جو چیزیں حلال ہے اس میں سے اب ابغض الحلال اس کو فرمایا گیا کہ سب سے ناپسند جو حلال ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں، وہ یہ جو ہے طلاق ہے۔ لیکن بسا اوقات سچویشن ایسی آ جاتی ہے کہ لڑکی کا گزارا ہی نہیں ہو پاتا، وہ زیادتیوں پہ زیادتیاں، تکالیف پہ تکالیف برداشت کرتی رہتی ہے، اور ڈیلی کے ٹارچر سے وہ گزرتی رہتی ہے۔ تو ایسے میں اسلام لڑکی کو مجبور نہیں کرتا کہ وہ اسی میں رہے، وہ چاہے تو خلا لے سکتی ہے، صلح کر سکتی ہے، یعنی خلا لے سکتی ہے، شادی کا جو یہ رشتہ ہے اس سے الگ ہو سکتی ہے، کیونکہ شادی اس وقت تک ہی کارآمد ہے جب دونوں ایک دوسرے کے حقوق کی رعایت کریں۔ When both are respecting and fulfilling the rights of each other, then the marriage is it works in a good way. Otherwise there is no it doesn't make any sense. You just keep going and facing all the torture and all the punishments. It is Islam not forcing you to do so. Islam تمہیں اس پہ مجبور نہیں کرتا ہے، اسلام تمہارے اوپر ایسا بوجھ نہیں ڈالتا ہے۔ اگر ویلڈ ریزن کی بنیاد پہ، جنوائن ریزن کی بنیاد پہ اگر آپ خلا کرنا چاہتی ہیں اور اس رشتے سے الگ ہونا چاہتی ہیں تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے۔ پھر مردوں کو اللہ نے حکم دیا کہ دیکھو اگر تم ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو تو یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے۔ آگے کی آیتیں اس کو اور مزید بیان فرماتی ہے، ارشاد ہوتا ہے وَلَن تَسْتَطِيعُوا ان تعدلوا بین النساء ولو حرصتم فلا تمیلوا کل المیل فتذروها كالمعلقہ وان تصلحوا وتتقوا فان اللہ کان غفورا رحیما۔ اور تم سے ہرگز نہ ہو سکے گا کہ عورتوں کو برابر رکھو، اور تم سے ہرگز نہ ہو سکے گا کہ عورتوں کو برابر رکھو چاہے کتنی ہی حرص کرو۔ تو یہ تو نہ ہو کہ ایک طرف پورا جھک جاؤ اور دوسری کو درمیان میں لٹکتی چھوڑ دو۔ یعنی اگر کسی نے ایک سے زائد شادی کی تو قرآن فرماتا ہے کہ ان کے درمیان میں عدل کرنا یہ ہرگز آسان نہیں ہے، یہ بہت مشکل کام ہے کہ تم ایک سے زیادہ شادیاں کرو اور ان کے درمیان میں عدل تم باقی برقرار رکھ سکو، یہ پاسبل نہیں ہوتا ہے۔ اور پھر ارشاد ہوتا ہے کہ اگر تم نیکی اور پرہیزگاری کرو تو بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ یہاں چند چیزیں ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں، چونکہ تعدد ازواج، میرینگ مور دین ون وومن، ایک سے زیادہ بیویاں رکھنا، ایک سے زیادہ عورت سے شادی کرنا، اسلام اس کی اجازت دیتا ہے۔ اٹ از ون آف دا سولوشنز
to the social problems which the community and society is facing. یہ اسلام آپ پہ لازم نہیں کرتا ہے کہ آپ ایک سے زیادہ شادیاں کرو، آپ ایک سے زیادہ شادی کرو. اسلام آپ کو اس پہ ابھارتا بھی نہیں ہے، بلکہ حالات ایسے ہوں، سچویشنز ایسی ہوں کہ مرد کو ایک سے زائد شادی کی ضرورت ہو، حاجت ہو، اور جینوائنلی وہ اس کو اس کی ضرورت ہو، ہی نیڈس اٹ، اس کو ضرورت ہے، اور حالات ایسے ہیں، تو آپ کے لیے ایک راہ ہے کہ آپ حرام کی طرف مت جاؤ، زنا کی طرف مت جاؤ، اڈلٹری کی طرف مت جاؤ. تو آپ چاہو تو ایک سے زائد نکاح کر سکتے ہو. اس سورت کی ابتدا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ما طاب فانکحوا ما طاب لکم من النساء مثنی وثلاث ورباع. تمہیں جو عورتیں اچھی لگیں ان میں سے تم چاہو تو 2 یا 3 یا 4 سے نکاح کر سکتے ہو. پھر آگے یہ بھی فرمایا کہ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدًا. اور اگر تمہیں یہ خوف ہے کہ تم جسٹس نہیں کر سکتے، تم انصاف نہیں کر سکتے، تم ان کے درمیان عدل نہیں کر سکتے، سب کو برابر مساوات کے ساتھ حق نہیں دے سکتے، تو خبردار خبردار 2 یا 3 یا 4 کی طرف مت بڑھنا، ایک ہی پہ اکتفا کرو. اگر تم اتنی طاقت رکھتے ہو، اکنامکلی تم اتنی طاقت رکھتے ہو، اور تم عدل ان سے کر سکتے ہو، اتنے اسٹرانگ ہو، انصاف تمہارے اندر ہے، تو تم اس وقت کر سکتے ہو. اور یہ پاسبل نہیں ہے، یہ حقیقت میں پاسبل نہیں ہے، کیونکہ 2 طرح کی چیزیں اس میں ہوتی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ کچھ چیزیں دل سے تعلق رکھتی ہیں، دلی میلان، قلبی میلان، اس سے تعلق رکھتی ہیں. اگر قلبی میلان کی ہم بات کریں تو شریعت اس میں آپ کو چھوٹ دیتی ہے، کیونکہ دل پہ انسان کا اختیار کم ہوتا ہے، لہذا اگر قلبی میلان کسی کی طرف ہو رہا ہے تو اس میں مواخذہ نہیں ہوگا. لیکن جہاں تک مینٹیننس کے معاملات ہیں، نان و نفقے کے معاملے ہیں، اور پہننے پہنانے کے معاملے ہیں، کھلانے پلانے کے معاملے ہیں، اہتمام و توجہ کے معاملے ہیں، دل جوئی کے معاملے ہیں، ان سب میں اگر کسی کی ایک سے زائد بیویاں ہیں تو وہ ایسا ہرگز نہیں کر سکتا کہ ایک سے اچھا سلوک کرے دوسری سے برا کرے، ایک کو زیادہ دے دوسری کو کم دے. ایسا کرے گا تو وہ اللہ کی بارگاہ میں عذاب میں گرفتار ہوگا، اور اللہ کی بارگاہ میں وہ پکڑا جائے گا، اور اللہ کی بارگاہ میں اس کے یہاں سخت پرسش ہوگی. اللہ تعالیٰ اس سے سوال فرمائے گا. اب دیکھیں تعدد ازواج، اس کو لے کر کے مستشرقین، اورینٹلسٹ، انہوں نے اور بہت سارے اسلام مخالف اغیار جو ہیں، انہوں نے اس کو لے کر کے مسلمانوں کو بدنام کرنے کی بڑی کوشش کی. مسلمانوں کو بدنام کرنے اور مسلمانوں کے نام کو خراب کرنے کی انہوں نے بہت اس حوالے سے کوشش کی ہے. دراصل ہم آپ کو بتائیں کہ تعدد ازواج جو ہے یہ اسلام کی ایجاد نہیں ہے. اسلام is the religion who very firstly introduced the تعدد ازواج, marrying more than one woman. No, it is not the idea of Islam. اسلام سے پہلے بھی جو عربی معاشرہ تھا، اس سے پہلے جو یہودی تھے، کرسچنز تھے، جوز تھے، ان کے یہاں تعدد ازواج کا نظام و سلسلہ چلتا تھا، لیکن وہاں معاملات ایسے تھے کہ they were not organized. They are not organized. معاملہ ایسا تھا کہ اب ایک سے زیادہ کا مطلب وہاں کہیں کہیں 10 بیویاں، کہیں کہیں 12 بیویاں، کہیں اس سے زیادہ، اور کہیں ایسا ہے کہ ایک ہی بیوی کے کئی شوہر، ونعوذ باللہ من ذالک. اس طرح کی معاشرتی برائیاں اس وقت تھیں، اس طرح کی سماجی برائیاں اس وقت تھیں، اور کوئی ایسا ایک آرگنائز سسٹم نہیں تھا. اس میں پھر یہ ہوتا تھا کہ کسی کے ساتھ زیادتی ہوتی تھی، کسی کو نوکر بنا کے رکھا جاتا تھا، کسی سے تھوڑی محبت دکھائی جاتی تھی، تو یہ بہت زیادہ ڈس بیلنس وہاں پہ تھا. تو جب اسلام آیا تو اس نے اس کو آرگنائز کیا، اسلام نے یہ اصول عطا فرمائے کہ آپ اس طریقے سے کریں. اب آپ دیکھیں کہ تعدد ازواج یہ اللہ کا بنایا ہوا قانون ہے. دس رول از ناٹ میڈ بائی اے ہیومن بینگ any individual. This rule has made by the creator of humans, the creator of the entire world. جو پوری دنیا کو جس نے پیدا فرمایا، اس کی طرف سے یہ قانون بنایا گیا ہے. یہ قانون اس کا ہے، لہذا قدرت یہ جانتی ہے کہ حالات کیسے پیدا ہوں گے، قدرت یہ جانتی ہے کہ حالات کیسے آئیں گے. تو یوں سمجھیں کہ تعدد ازواج حقیقت میں ان خواتین کے لیے جن کو شادی جیسے عظیم رشتے میں جڑنے کی رغبت، خواہش و تمنا کے باوجود رشتے میسر نہیں آتے، بہت ساری وجوہات کی بنا پہ. بہت ساری وجوہات میں سے یہ ہے کہ مردوں کا کم ہونا. آئیں کچھ سروے میں آپ کو بتاتا ہوں. یہ تحقیق اور سروے میں بات ثابت ہے کہ بچپن اور جوانی میں
جو مرد حضرات ہوتے ہیں ان کے یہاں موت کا جو ریشیو ہے یہ عورتوں کے مقابلے میں کافی زیادہ ہے، یعنی اس حصے میں مرد زیادہ مرتے ہیں اور خواتین کم مرتی ہیں۔ تو یہاں سے یوں سمجھے کہ خواتین کی تعداد بڑھتی ہے اور مردوں کی تعداد گھٹتی ہے۔ امریکہ کے اندر وہاں کے جو سرویز ہیں اس میں اس بات کو کلیریفائی کیا گیا، پوائنٹ کیا گیا، مینشن کیا گیا کہ وہاں ہر سال مردوں کے مقابلے میں 1 لاکھ عورتوں کا اضافہ ہوتا ہے۔ تو ہر 10 لاکھ میں 10 لاکھ عورتیں مردوں سے زیادہ ہوتی ہیں۔ تو وہ جو 10 لاکھ عورتیں ہیں جو مردوں سے زائد ہیں، یہ صرف ایسا ہی نہیں، اور نہ صرف یہ ایک ریزن ہے، بلکہ جو جنگ ہو، قتال ہو، ان معاملات میں مردوں کی موت کا جو ریشیو ہے، تناسب ہے، یہ زیادہ ہوتا ہے، عورتوں کا کم ہوتا ہے۔ بلکہ جب پہلی دوسری جنگ عظیم ہوئی تو وہاں بہت سارے مغربی ممالک کو یہ قوانین بنانے پڑے کہ ایک سے زائد شادی کرنا یہ جائز ہے اور اس کی اجازت ہے، یہ لیگل ہے، آپ کر سکتے ہیں، کیونکہ کوئی اور ذریعہ نہیں تھا، کوئی اور سہارا نہیں تھا۔ تو عورتیں زیادہ مرد کم ہو جائیں تو ایسی صورت میں ان خواتین کو بھی ایک عزت دار زندگی دینے کے لیے، انہیں زنا جیسی بری چیز سے بچانے کے لیے، انہیں اڈلٹری سے بچانے کے لیے، اور ایسا نہ ہو کہ ان کا استحصال ہو، ان کو مس یوز کیا جائے، اس لیے اسلام نے ایک دروازہ کھلا رکھا کہ اگر کوئی مرد اب اکنامکلی اور فزیکلی فٹ ہے، طاقت رکھتا ہے اور عدل بھی کر سکتا ہے اور اتنی اس کے اندر کیپیبلٹی ہے، تو وہ ایسی خواتین کو بھی زندگی دے، ان کا بھی گھر بسانے کی کوشش کرے، انہیں بھی عزت کا سایہ نصیب کرے۔ یہ کانسیپٹ ہے، اس کانسیپٹ کے تحت اس کی اجازت دی گئی۔ سو اٹ از ناٹ مینڈیٹری، یہ لازمی و ضروری نہیں ہے، ایک حل ہے، اور اس کا حل کسی اور ملک کے پاس نہیں ہے۔ آپ اگر آج دیکھیں تو مغربی معاشروں کا حال یہ ہے کہ آپ 1 سے زائد شادی نہیں کر سکتے، لیکن آپ 10 سے زائد گرل فرینڈ رکھ سکتے ہیں، ونعوذ باللہ من ذالک، یعنی یہ زنا کو عام کرتے ہیں، اور ونعوذ باللہ جو لیگل طریقہ ہے، جو مشروع طریقہ ہے، اس پہ یہ لوگ روک لگاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے برے طریقوں سے بچائے۔ بلکہ آج زنا کی ہر وہ شکل مغربی معاشرے میں پائی جاتی ہے جو جاہلیت کے دور میں عربوں کے یہاں پایا جاتا تھا۔ اللہ ہمیں، ہمارے نوجوانوں کو، ہمارے بچوں بچیوں کو، بہنوں بھائیوں کو، مسلمان خواتین کو اس بری لعنت سے بچائے، محفوظ رکھے۔ اب آئے انشاءاللہ العظیم ایک دوسرے حصے کی طرف منتقل ہوتے ہیں، اور وہاں سے بھی انشاءاللہ العظیم کچھ آیات کا ترجمہ اور تفسیر سن کر کے اپنے دلوں کو جلا بخشنے اور اپنے علم میں اضافہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ وَكُفْرِهِمْ بِآيَاتِ اللَّهِ وَقَتْلِهِمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَلْ طَبَعَ اللَّهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا۔ ارشاد ہوتا ہے تو ان کی کیسی بد عہدیوں کے سبب ہم نے ان پر لعنت کی۔ یہاں دراصل یہود و نصارہ کے حوالے سے، اہل کتاب کے حوالے سے ان کی نافرمانیوں کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے، ان کی برائیوں کی وجہ سے، اور وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے طرح طرح کے سوالات ونعوذ باللہ من ذالک کرتے تھے، جن کا نہ سر ہوتا تھا نہ پیر، اور انبیاء علیہ السلام کی جو توہین کرتے تھے، اور جو وعدے انہوں نے کیے تھے اس وعدوں کو انہوں نے توڑا، تو ان کی توبیخ کرتے ہوئے یہاں قرآن فرماتا ہے تو ان کی کیسی بد عہدیوں کے سبب ہم نے ان پر لعنت کی، اور اس لیے کہ وہ آیات الہی کے منکر ہوئے، اس لیے کہ وہ آیات الہی کے، اللہ کی نشانیوں کے منکر ہوئے، اور انبیاء کو ناحق شہید کرتے۔ یہود بہت سارے انبیاء کو انہوں نے شہید کیا، بہت سارے انبیاء کو انہوں نے اذیتیں پہنچائی، اس کا ذکر ہو رہا ہے۔ اور ان کے اس کہنے پر کہ ہمارے دلوں پر غلاف ہیں، یہ سب کہتے، پھر یہ کہتے کہ ہمارے دلوں پہ پردے پڑے ہوئے ہیں، بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ اللہ نے ان کے کفر کے سبب ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے، تو ایمان نہیں لاتے مگر تھوڑے۔ وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا، اور اس لیے کہ انہوں نے کفر کیا اور مریم پر بڑا بہتان اٹھایا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ پہ انہوں نے معاذ اللہ رب العالمین زنا کی تہمت اور ان پہ بہتان لگایا۔ وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ، اور ان کے اس کہنے پر کہ ہم نے مسیح عیسیٰ ابن مریم اللہ کے رسول کو شہید کر دیا۔
وما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم، اور ہے یہ یعنی حقیقت یہ ہے کہ انہوں نے نہ اسے قتل کیا، انہوں نے نہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا اور نہ اسے سولی دی، نہ ہی ان کو پھانسی پہ لٹکایا، نہ انہیں سلیب پہ لٹکایا، بلکہ ان کے لیے اس کی شبیہ شکل و صورت یعنی حضرت عیسیٰ جیسے ہی ایک دوسری شکل کچھ ایک انسان کو دے دی گئی، شبیہ کا ایک بنا دیا گیا۔ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْ، اور وہ جو اس کے بارے میں اختلاف کر رہے ہیں ضرور اس کی طرف سے شبہے میں پڑے ہوئے ہیں۔ مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا، انہیں اس کی کچھ بھی خبر نہیں مگر یہی گمان کی پیروی، اور بے شک انہوں نے اس کو قتل نہ کیا۔ دراصل یہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے جو یہود کا دعویٰ ہے اور نصرانیوں کا بھی دعویٰ ہے، عیسائیوں کا بھی دعویٰ ہے، جو یہ کہتے ہیں کہ ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا، یہود کہتے ہیں ہم نے ان کو قتل کر دیا، اور عیسائی اس دعوے کو مانتے ہوئے نظر آتے ہیں، تو اس کی تردید یہاں پہ ہو رہی ہے۔ پہلے تھوڑی سی بات یہاں آپ کو بتا دیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان پہ اٹھانا چاہا تو اس کی تفصیل کچھ اس طریقے سے ہے، تفسیر طبری ہے، تفسیر قرطبی ہے، تفسیر ابن کثیر ہے، اس کے بعد تفسیر ابی سعود ہے، تفسیر خازن ہے، جلالین شریف ہے، اور اس طرح کی درجنوں تفاسیر ہیں جن میں ان تفاصیل کو ذکر کیا گیا ہے، بلکہ معصور روایات جو احادیث سے مروی ہیں جسے ابن کثیر اور طبری دونوں نے اپنی تفاسیر میں ذکر کیا ہے، اس سے اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے یہ یہودی حسد کرتے تھے، یہودی ان سے جلتے تھے، جب آپ دین کی تعلیم دیتے تھے تو ان سے جلتے تھے، لہذا یہ یہودی ان کے قتل کے منصوبے بنانے لگے، ان کے جان کے پیچھے پڑ گئے۔ تو جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے، کچھ روایتوں میں یہ آیا کہ ایک گھر میں آپ کے 12 حواریوں کے ساتھ تھے، کہیں 17 کا بھی ذکر ملتا ہے، 19 کا بھی ذکر ملتا ہے کہ اتنے لوگوں کے ساتھ آپ ایک گھر میں تھے، اور دراصل اس گھر میں بھی آپ کا ہونا کچھ اس طریقے سے تھا کہ ایک چشمے سے آپ نمودار ہوئے اور آپ کے بدن اقدس سے پانی اتر رہا تھا، پانی بہ رہا تھا، اور اللہ نے آپ کو خبر دی تھی کہ یہود آپ کو قتل کرنے کا ارادہ کرتے ہیں، اور ان سے بچنے کا جو طریقہ ہے وہ کچھ اس طریقے سے ہے کہ آپ کو ایسے ایسے کرنا ہے۔ لہٰذا اسی طریقے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کیا، آپ نے آپ کے جو حواری تھے ان حواریوں میں سے یہ کہا کہ کون ہے جو دنیا کی اذیتوں کو اور مشقتوں کو اٹھائے، اس کے بدلے میں اللہ اسے جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے گا، وہ جنت میں میرا ہم نوا ہوگا، میرا ہم جلوس ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ فرمایا تو ایک نوجوان آگے بڑھا، وہ نوجوان دکھنے میں کافی کمزور تھا جو آپ کے حواریوں میں تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ نہیں تم پیچھے جاؤ۔ دوبارہ آپ نے کہا، کوئی اور نہیں بڑھا، وہی نوجوان بڑھا، تیسرے بار آپ نے کہا تو پھر بھی وہی نوجوان بڑھا، تو لہٰذا آپ نے خبر دی کہ دراصل ایسا ہے کہ یہود ہمیں قتل کرنا چاہتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی تم لوگوں کو میرا ہم شکل بنا دے گا، اور میرے ہم شکل کو میری جگہ پہ شہید کر دیا جائے گا، اور یہود و نصارہ یہ سمجھیں گے کہ انہوں نے مجھے شہید کیا ہے۔ لہذا کچھ روایتوں میں اس بات کا ذکر ملتا ہے کہ وہاں جتنے لوگ تھے ان سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ جیسی شکل عطا کر دی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شبیہ ان کو عطا کر دی۔ جب یہود وہاں داخل ہوئے، جب یہود وہاں پہ آئے تو شک و شبہ میں پڑ گئے کہ حضرت اس میں عیسیٰ کون ہے، اور پھر اسی گھر میں سے ایک سوراخ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زمین سے آسمان کی طرف اٹھا لیے گئے۔ تو پھر جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو شبیہ تھا، جو نوجوان، اس کو یہود نے پکڑ لیا، اذیتیں دی، اور پھر اس کو قتل کر دیا گیا، اس کو شہید کر دیا گیا۔ تو یہود یہ سمجھنے لگے کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو شہید کیا ہے، اور نصارہ بھی اس کو ماننے لگے۔ لیکن پھر معاملہ یہ ہوا کہ شکل تو اس کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملتی جلتی تھی، لیکن جو بدن تھا، جو بدن کی حیت تھی، وہ کچھ الگ بتاتی تھی۔ تو پھر ان کو شبہ ہونے لگا، یہود بھی شک میں پڑ گئے، نصارہ بھی شک میں پڑ گئے کہ کیا حقیقت میں ہم نے ان کو قتل کیا ہے۔ تو قرآن یہی اس بات کا ذکر کرتا ہے کہ وہ جو کہتے ہیں کہ ہم نے قتل کیا ہے یا سولی پہ لٹکایا ہے، انہیں خود یقین نہیں ہے، وہ خود شبہ کا شکار ہیں۔ یقینی بات تو یہ ہے کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ کو قتل نہیں کیا۔ تو پھر ہوا کیا؟ قرآن اس کے حوالے سے فرماتا ہے جب انہوں نے قتل نہیں کیا تو ہوا کیا؟ قرآن فرماتا ہے بر رفعہ اللہ الیہ،
بلکہ اللہ نے اسے اپنی طرف اٹھا لیا. اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان کی طرف اٹھا لیا. وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، اور اللہ غالب حکمت والا ہے. وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا. کوئی کتابی، اہل کتاب میں سے کوئی ایسا نہیں جو اس کی موت سے پہلے اس پر ایمان نہ لائے. یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی موت سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ ایمان نہ لائے، اور قیامت کے دن وہ ان پر گواہ ہوگا. ان کی جو بھی معاملات ہوں گے اس پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام گواہی دیں گے. اب یہ کہ کوئی کتابی ایسا نہیں ہوگا جو عیسیٰ پہ ایمان نہیں لائے گا حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کے کئی مفاہیم ہیں، اس کی روایتیں، اس میں آراء مختلف ہیں. کچھ تو یہ کہ جب یہود و نصارہ کی موت کا وقت قریب آتا ہے تو اس وقت ان کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی صورت بھی نظر آتی ہے اور پھر یہ ایمان لے آتے ہیں. لیکن چونکہ موت کے وقت کا ایمان قابل قبول نہیں ہے، لہذا یہ مومن و مسلمان نہیں تسلیم کیے جائیں گے اور عذاب میں گرفتار ہوں گے. ایک قول تو یہ ہے، اور ایک قول یہ بھی ہے کہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ قرب قیامت میں جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے، قیامت کی جو بڑی نشانیاں ہیں، جو بڑی نشانیاں ہیں قیامت کی، حضرت امام مہدی کا ظاہر ہونا، حضرت امام مہدی کا ظاہر ہونا، دجال کا نکلنا، یاجوج ماجوج کا نکلنا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان سے زمین پہ تشریف لانا، نازل ہونا، یہ قیامت کی بڑی بڑی علامتیں ہیں. تو جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے تو اس وقت جو ہے یہود و نصارہ بہت سارے آپ پہ ایمان لے آئیں گے، ایمان لے آئیں گے، چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام 40 سال تک اس دنیا میں رہیں گے. روایتیں یہ بتاتی ہیں جب 40 سال تک آپ رہیں گے تو اس وقت جو ہے دنیا میں اسلام کا بول بالا ہوگا، اسلام کا بول بالا ہوگا. لوگ جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ ایمان لائیں گے. تو یہ آیت اس کی طرف اشارہ کرتی ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل کیسے ہوں گے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل اس طریقے سے ہوں گے کہ روایتوں میں آتا ہے کہ آپ کے جو ہاتھ ہیں وہ ملائکہ کے پروں پہ ہوں گے. ملائکہ کے پروں پہ آپ کے 2 فرشتے ہوں گے، ان کے پروں پہ آپ کے ہاتھ ہوں گے، اور ان کے پروں پہ ہاتھ رکھ کر آپ نازل ہوں گے. آپ دمشق میں، جو ملک شام ہے، سیریا، دمشق، وہاں پہ آپ کا نزول ہوگا. آپ آئیں گے اور ممبر میں بیٹھیں گے. جب آپ ممبر پہ تشریف رکھیں گے تو مسلمان، یہود و نصارہ سب مسجد میں جمع ہو جائیں گے. روایتوں میں اس بات کا ذکر ملتا ہے کہ اس وقت مسجد کچھ اس طریقے سے بھری ہوگی، اس طریقے سے بھری ہوگی، اللہ اکبر، اس طریقے سے بھری ہوگی کہ اگر پانی بھی ڈالا جائے سروں پر تو وہ پانی زمین تک نہ پہنچے. اس طریقے سے وہ مسجد پیک ہوگی. آپ دمشق کی مسجد میں مغربی کنارے پہ المنارۃ البیضاء کے الفاظ ملتے ہیں کہ سفید منارے پہ آپ نازل ہوں گے، آپ وہاں سے اتریں گے اور مسجد میں تشریف لا کے ممبر پہ بیٹھیں گے. لوگ آئیں گے، آپس میں یہودی یہ کہنے لگیں گے کہ یہ ہم ان کے سامنے ہمارے اعتبار سے جو عبادت کا شعار ہے اس کو اپنائیں گے، نصارہ اپنا دعویٰ کریں گے. لیکن اخیر میں یہ ہوگا کہ حجت قائم ہوگی اور مسلمان جو ہوں گے وہ اپنا شعار یعنی اذان پیش کریں گے، لہذا مؤذن اذان دے گا، نماز قائم ہوگی. اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام لوگوں کی ایک جماعت لے کر کے دجال کے قتل کے لیے آگے بڑھیں گے. دجال کو قتل کیا جائے گا. اس کے بعد یاجوج ماجوج نکلیں گے. تو پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام یاجوج ماجوج کو لے کر کے اللہ کے حکم سے کوہ طور پہ جائیں گے. یہ ساری تفاصیل ہیں، یہ میں نے بس اشارہ کیا ہے، ورنہ یہ تفاصیل ایسی ہے کہ اس کے لیے گھنٹوں درکار ہوتے ہیں. لہٰذا قیامت کی بڑی علامتوں میں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہے، اس کا تذکرہ بھی اس عظیم صورت میں ہوا. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ہمارے ایمان کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمارے ایمان کو محفوظ فرمائے. آخر زمان کے فتنوں سے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو محفوظ فرمائے. اب آئیے اور ایک مقام کی طرف منتقل ہوتے ہیں، اور بہت مختصر انشاءاللہ العظیم اس جگہ سے بھی کچھ آیات کو سنتے ہیں اور اس کا ترجمہ و تفسیر سن کر کے اپنے دلوں کو بھی منور کرتے ہیں اور انشاءاللہ العظیم علم میں اضافہ کرتے ہیں. یہاں دیکھیں حضرت آدم علیہ السلام کے جو 2 لڑکے تھے ان کے قصے کا ذکر ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ، اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان پر پڑھ کر سناؤ آدم کے 2 بیٹوں کی سچی خبر. یہ جو خبر ہے یہ سچی خبر ہے، کوئی افسانہ نہیں ہے.
سچی خبر پڑھ کے سناؤ. اذ قربا قربانا فتقبل من احدہما ولم يتقبل من الاخر. جب دونوں نے ایک ایک نیاز قربانی پیش کی تو ایک کی قربانی قبول ہوئی اور دوسرے کی قربانی قبول نہ ہوئی. قال لأقتلنک، جس کی قربانی قبول نہیں ہوئی اس نے کہا قسم ہے میں تجھے قتل کر دوں گا. قال انما يتقبل اللہ من المتقین، اور جس کی قربانی قبول ہوئی اس نے کہا کہ اللہ اسی سے قبول کرتا ہے جسے اللہ کا ڈر ہے، جو متقی ہے، جو اللہ سے ڈرتا ہے. یہ معاملہ دراصل ایسا تھا کہ یہ معاملہ حسد اور عورت کا معاملہ تھا. روایتوں میں تفاسیر میں اس بات کا ذکر ملتا ہے چونکہ حضرت حوا علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام سے نسل انسانی آگے بڑھی. جب حضرت حوا علیہ السلام کا حمل ٹھہرتا تھا تو ایک ساتھ دو بچوں کی ولادت ہوتی تھی، ایک لڑکا اور ایک لڑکی. تو ایک حمل میں جو لڑکا لڑکی جنم لیتے تھے وہ بھائی بہن تصور کیے جاتے تھے، اور پھر دوسرے حمل میں جو لڑکا لڑکی پیدا ہوتے تھے ان میں سے ایک کی شادی دوسرے سے جو پہلے پیدا ہوئے ان سے کی جاتی تھی. یعنی جو پہلے حمل میں ہوئے اس لڑکی کی شادی جو دوسرے حمل میں لڑکا پیدا ہوا اس سے ہوتی تھی. اسی طریقے سے نسل انسانی آگے بڑھی. اب دراصل ایسا ہوا کہ حابیل اور قابیل یہ دو حضرت آدم علیہ السلام کے صاحبزادے تھے، بیٹے تھے. جب ان دونوں کی ولادت ہوئی ساتھ میں ان کی بہنوں کی بھی ولادت ہوئی. تو ہونا تو یہ تھا کہ جو قابیل کی بہن تھی ان کا نکاح حابیل کے ساتھ ہونا تھا، اور جو حابیل کی بہن تھی اس کا نکاح قابیل کے ساتھ ہونا تھا. لیکن قابیل جو ہے اس بات پہ اڑ گیا کہ وہ اپنی خود کی بہن جو مانی جاتی تھی اس وقت تصور کی جاتی تھی اس سے نکاح کرے گا. حضرت آدم علیہ السلام نے سمجھایا کہ ایسا تم نہیں کر سکتے. تو اس نے حضرت آدم علیہ السلام کو کہا کہ یہ کہاں ہے کہ میں ایسا نہیں کر سکتا، یہ تو آپ اپنی طرف سے کہہ رہے ہیں، کیا اللہ نے ایسے بتایا ہے، اللہ نے کہیں بیان فرمایا تو مجھے دکھائیں. اس حجت کا وہ مطالبہ کرنے لگا. تو پھر حضرت آدم علیہ السلام نے ان کو سمجھایا اس کا بس ایک سلیوشن ہے کہ ہم ایسا کرتے ہیں کہ جو طریقہ کار ہے ہم قربانی پیش کرتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں. جو قربانی اللہ قبول کرے گا اس کی بات صحیح ہوگی، اور جس کی قربانی قبول نہیں ہوگی اس کی بات غلط ہوگی. اور قربانی کا سلسلہ اس وقت ایسا ہوتا تھا کہ قربانی جب رکھی جاتی تھی تو آسمان سے آگ آتی تھی اور جو قربانی مقبول ہے اسے آگ اپنے لپیٹ میں لے کر کے چلی جاتی تھی. لہذا قابیل نے اور حابیل نے قربانی پیش کی. ایک نے گیہوں کا ایک گندم کا ایک حصہ پیش کیا، اس کے بعد پھر ایک نے ایک بکری ذبح کی. تو حابیل جو تھا ان کی قربانی قبول ہوئی اور قابیل کی قربانی قبول نہیں ہوئی. تو یہاں سے حسد و جلن کی ابتدا ہوئی. قابیل حابیل سے حسد کرنا اس نے شروع کیا. اور حضرت آدم علیہ السلام جب خانہ کعبہ کی طرف چلے گئے، بیت اللہ شریف کے طواف کے لیے آپ تشریف لے گئے، تو ان دونوں کے درمیان یہ اختلافات اتنے آگے بڑھے کہ معاملات ایک دوسرے کو قتل کرنے تک پہنچ گئے، آ گئے. اسی کا تذکرہ یہاں پہ ہوتا ہے. لَئِن بَسَطْتَ، تو قابل نے یہ کہا کہ میں تمہیں قتل کر دوں گا، کیونکہ قربانی قبول نہیں ہوئی تھی. تو قابل اسی جلن میں، حسد میں، غصے میں آ کر کے شیطان کے فریب کا شکار ہو گیا. اس نے حابیل کو دھمکایا کہ میں تمہیں قتل کر دوں گا. ارشاد ہوتا ہے لَئِن بَسَطْتَ إِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِي مَا أَنَا بِبَاسِطٍ يَدِيَ إِلَيْكَ لِأَقْتُلَكَ انی اخاف اللہ رب العالمین. بے شک اگر تو اپنا ہاتھ مجھ پر بڑھائے گا، اگر تو میری طرف مجھے قتل کرنے کے لیے ہاتھ بڑھائے گا، مجھ پر بڑھائے گا کہ مجھے قتل کرے، تو میں اپنا ہاتھ تجھ پر نہ بڑھاؤں گا کہ تجھے قتل کروں. یعنی تو میرے قتل کے لیے اگر اپنے ہاتھ آگے بڑھائے تو میں تجھ جیسا نہیں ہوں، میں تیری طریقے سے جیسا تو کر رہا ہے ویسے ہی نہیں کروں گا کہ میں تجھے قتل کرنے کے لیے اپنے ہاتھ تیری طرف بڑھاؤں. کیوں؟ کیونکہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں جو مالک سارے جہاں کا. قابیل نے جب قتل کے دھمکی دی تو حابیل نے کہا کہ اگر تو مجھے قتل کرنا چاہتا ہے تو میں تو ایسا نہیں ہوں، میں تیری برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دوں گا، تیرے ظلم کا بدلہ ظلم سے نہیں دوں گا، میں ایسا نہیں کروں گا کیونکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتا ہوں. لہذا پھر یہ ہوا کہ قرآن فرماتا ہے انی اريد ان تبوء باسمی و اسمک فتکون من اصحاب النار
وَذَلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ، میں تو یہ چاہتا ہوں کہ میرا اور تیرا گناہ دونوں تیرے ہی پلے پڑے، تو دوزخی ہو جائے گا، اور بے انصافوں کو کی یہی سزا ہے۔ یعنی حابیل کا یہ کہنا تھا کہ میں تیرے قتل کا گناہ اپنے سر نہیں لینا چاہتا، لہذا میں ڈرتا ہوں، تجھے اگر مجھے قتل کرنا ہے تو کر لے، اور تو اس کی سزا پائے گا۔ اس ظلم کی سزا یہ ہوگی کہ تو جہنم کی آگ میں جلے گا اور جہنم میں ڈالا جائے گا۔ فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ، شیطان نے بہکا دیا تو اس کے نفس نے اسے بھائی کے قتل کا چاؤ دلایا۔ فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِيهِ فَقَتَلَهُ فَأَصْبَحَ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو اس کے نفس نے اسے بھائی کے قتل کا چاؤ دلایا، یعنی قتل کرنے پہ ابھارا، بہکایا، تو اسے قتل کر دیا۔ قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا تو رہ گیا نقصان میں۔ جب قتل ہو گئے تو اس وقت تدفین کے معاملات ابھی سامنے نہیں آتے کہ کیسے کسی کو دفن کیا جائے گا، کیسے ہوگا، یہ معاملات ابھی ظاہر نہیں ہوئے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وقت ایسے فرمایا کہ چونکہ قابیل قتل تو کر دیا، اس کے بعد پتہ نہیں چلا کہ میں کروں کیا اس لاش کا، تو اپنے کندھے پہ اٹھا کر کئی عرصے تک، کافی عرصے تک وہ گھومتا رہا۔ پھر یہ ہوا فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَابًا يَبْحَثُ فِي الْأَرْضِ لِيُرِيَهُ كَيْفَ يُوَارِي سَوْءَةَ أَخِيهِ، تو اللہ نے ایک کوا بھیجا زمین کوریدتا کہ اسے دکھائے کیوں کر، یعنی کس طرح اپنے بھائی کی لاش کو چھپائے۔ قال یا ویلتا اعجزت ان اکون مثل هذا الغراب فاواری سوءة اخی فاصبح من النادمین، بولا ہائے خرابی، تو میں اس کوے جیسا بھی نہ ہو سکا کہ میں اپنے بھائی کی لاش چھپاتا تو پچھتاتا رہ گیا۔ من اجل ذالک، اس سبب سے، یعنی اس آیت سے ہمیں اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ ظلم اس کا نتیجہ ہمیشہ پچھتاوا ہوتا ہے، نقصان ہوتا ہے۔ ظالم چاہے جتنا بڑا ہو، جتنا مضبوط ہو، لیکن اس کا انجام ہلاکت ہوتا ہے، وہ ضرور ہلاک ہوتا ہے اور ضرور پچھتاتا ہے، اور جب وہ پچھتاتا ہے تو حالت ایسی ہوتی ہے کہ اس کے پاس پچھتانے کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا، کوئی سلیوشن نہیں ہوتا، بلکہ جو کچھ اس نے کیا اس سب کا وبال اس پہ آتا ہے، اور وہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ہلاک ہوتا ہے۔ تو یہاں سے تدفین کا سلسلہ شروع ہوا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے من اجل ذالک کتبنا علی بنی اسرائیل انہ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جمیعا، اس سبب سے ہم نے بنی اسرائیل پر لکھ دیا ہے کہ جس نے کوئی جان قتل کی بغیر جان کے بدلے میں، جو بلا وجہ انفیئرلی، ظلمن، زیادتی کے ساتھ کسی بھی شخص کو قتل کرے گا زمین پر فساد مچانے کے لیے، یا بلا وجہ قتل کرے گا، تو گویا اس نے سب لوگوں کو قتل کیا، گویا کہ اس نے پوری انسانیت کو قتل کر دیا۔ وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، اور جس نے ایک جان کو جلایا اس نے گویا سب لوگوں کو جلایا۔ وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ، ان کے پاس ہمارے رسول روشن دلیلوں کے ساتھ آئے، پھر بے شک ان میں بہت اس کے بعد زمین میں زیادتی کرنے والے ہوئے، اور اللہ کے احکام سے وہ لوگ پھر گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ظلم و زیادتی سے ہمیں اور سب کو نجات عطا فرمائے۔ اب آئیے آخری حصے کی طرف بڑھتے ہیں، وہاں کی کچھ آیات انشاءاللہ العظیم ہم سنتے ہیں، سورہ مائدہ میں سے کچھ آیات سنتے ہیں، اس کا ترجمہ سنتے ہیں، اور اس کے ذریعے سے اپنے ایمان کو جلا بخشنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا ایہا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ اذلۃ علی المؤمنین عزۃ علی الکافرین یجاہدون فی سبیل اللہ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ۔ اللہ فرماتا ہے اے ایمان والو، تم میں جو کوئی اپنے دین سے پھرے تو ان قریب اللہ ایسے لوگ لائے گا کہ وہ اللہ کے پیارے اور اللہ ان کا پیارا، وہ اللہ کے پیارے، اللہ ان کا پیارا، یعنی اللہ ان سے محبت کرے گا اور وہ اللہ سے محبت کریں گے۔ ان کا حال کیا ہوگا؟ مسلمانوں پر نرم اور کافروں پر سخت، اللہ کی راہ میں لڑیں گے، وہ اللہ کی راہ میں جہاد کریں گے، اللہ کی راہ میں لڑیں گے،
اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کا اندیشہ نہ کریں گے، کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کا اندیشہ نہ کریں گے۔ آج کے جو موجودہ حالات ہیں، جن حالات سے مسلمان گزر رہے ہیں، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم اپنے دین سے پھر چکے ہیں۔ فلمی گانے، فلموں کے نغمے، کفریہ ڈائلاگز، کفریہ جملے زبانوں سے ایسے نکلتے ہیں، پتہ ہی نہیں رہتا کہ ایمان کب نکل گیا، کب اسلام کے دائرے سے خارج ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ اور دین سے بیزاری کا حال ایسا ہے، اور اس کے بعد پھر شکوے شکایت۔ یاد رکھیں، ہماری کامیابی، ہماری نجات، ہماری بھلائی سب کچھ دین کے ساتھ جڑے رہنے میں ہے، اللہ سے تعلق مضبوط کرنے میں ہے۔ یہ جتنے مصیبتیں، یہ جتنے مسلمان مصیبتوں کا سامنا کر رہے ہیں، اس کی بنیادی وجہ ہماری نافرمانیاں ہیں۔ ہماری نافرمانیاں، اگر ہم اپنے آپ کو سدھاریں، ہم اللہ کے احکام کی پابندی کریں، اور یہ بات بھی یاد رکھیں کہ قرآن کہتا ہے اللہ کو تمہاری ضرورت نہیں ہے، اور اللہ نے ایسی مثالیں ماضی میں دکھائی ہیں جب حد سے زیادہ نافرمانیاں بڑھ گئی تھی مسلمانوں کے یہاں، تو اللہ نے تاتاریوں کو مسلط کیا۔ تاتاری آئے، انہوں نے لاکھوں کی تعداد میں قتل عام کیا۔ اس کے بعد اللہ نے انہی کو اسلام کی دولت عطا فرمائی، اور انہی کے ذریعے سے اسلام پوری دنیا میں پھیلا۔ تاتاریوں کا ارادہ تو یہ تھا کہ وہ جا کے کعبے کو ڈھا دیں، وہ کعبے کو گرانے کے ارادے سے نکلے تھے، لیکن اللہ نے ان کے دل میں ایمان کا ایسا نور جلایا کہ وہ کعبے کے محافظ بن گئے۔ اسی پہ اقبال کہتے ہیں، ہے ایاں فتنہ تاتار کے افسانے سے، پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے۔ تو اللہ کو ہماری ضرورت نہیں ہے، ہمیں اللہ کی ضرورت ہے۔ اسلام کو ہماری ضرورت نہیں ہے، ہمیں اسلام کی ضرورت ہے۔ اگر ہم اسلام پہ عمل کریں گے تو ہمیں انشاءاللہ العظیم، چاہے کوئی حکومت ہو، چاہے کوئی تنظیم ہو، چاہے چڈی پہننے والے ہوں یا پینٹ پہننے والے ہوں، یہ کوئی بھی ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ ہمیں سب سے اہم چیز جو کرنی ہے وہ ہمارے تعلق کو اپنے اللہ سے مضبوط کرنا ہے، ہمارے رشتے کو اپنے اللہ سے مضبوط کرنا ہے۔ اگر ہم اللہ سے اپنے رشتے کو مضبوط کریں گے تو پھر ہمیں کسی کا خوف نہیں ہوگا، کسی ملامت کرنے والے کا خوف نہیں ہوگا۔ ہم جو کہیں گے ہمیشہ حق کہیں گے، ہم ہمیشہ حق پہ رہیں گے، ہم ہمیشہ حق پہ چلیں گے۔ تو اس کے حوالے سے فرماتا ہے یہ سب کو نہیں ملتا۔ اللہ کی راہ میں لڑنا، اللہ کی راہ میں آگے بڑھنا، اللہ کی راہ میں سٹرگل کرنا، پریشانیاں اٹھانا، مصیبتوں کا سامنا کرنا، اور ایسے میں کسی بھی ڈرانے والے سے، گالی دینے والے سے، ملامت کرنے والے سے نہ ڈرنا، یہ سب کے بس کی بات نہیں، اور یہ سب کو میسر بھی نہیں آتا۔ اللہ فرماتا ہے ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ جسے چاہتا ہے اسے عطا فرماتا ہے۔ واللہ واسع علیم، اور اللہ وسعت والا، علم والا ہے۔ اب یہاں اللہ نے ہمیں اصول عطا فرمائے، یہاں ہمیں اللہ نے اصول عطا فرمائے کہ تم اگر چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے اور تم اللہ سے محبت کرو، اور تم اللہ کے فضل کے حقدار بننا چاہتے ہو، تو تمہیں کیا ہونا چاہیے، تمہیں کن چیزوں کو اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے، اس کا بیان یہاں پہ ہو رہا ہے۔ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وهم راکعون۔ یاد رکھو بہت اچھے طریقے سے، انما کہہ کر کے فرمایا، بے شک اس طریقے، یاد رکھو اچھے طریقے سے، تمہارے دوست نہیں مگر اللہ اور اس کا رسول، یعنی اللہ اور اس کے رسول ہی تمہارے حقیقی دوست ہیں، اور ایمان والے تمہارے حقیقی دوست ہیں۔ کون سے ایمان والے؟ وہ نہیں جو صرف نام کے مسلمان ہیں، جو صرف نام کے مسلمان ہیں اور مسجدوں کی انہیں خبر ہی نہیں ہے، وہ نہیں۔ قرآن فرماتا ہے ایمان والے کہ نماز قائم کرتے ہیں، وہ ایمان والے جو نمازوں کی پابندی کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور اللہ کے حضور جھکے ہوئے ہیں، اللہ کے حضور جھکے ہوئے ہیں، وہ کسی اور کے آگے نہیں جھکتے، کیونکہ وہ اللہ کے آگے جھکے ہوئے۔ آج دنیا مسلمانوں کو اس لیے جھکا رہی ہے کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں نہیں جھک رہے ہیں، وہ سجدہ اللہ کی بارگاہ میں نہیں کر رہے ہیں۔ وہ ایک سجدہ جس سے روئے زمیں کانپ جاتی تھی، اسی کو ترستے ہیں آج منبر و محراب۔ وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرو، جھکو اللہ کی بارگاہ میں،
یہاں معاملہ بالکل برعکس ہے، یہاں معاملہ بالکل برعکس ہے۔ اللہ کے گھر میں جب آؤ تو ادب سے آؤ، احترام سے آؤ، نماز کے لیے جب آؤ تو عاجزی و انکساری کا پیکر بن جاؤ، جھک جاؤ اللہ کی بارگاہ میں، اور ہمیشہ یہ معاملہ اللہ کے ساتھ جھکنے والا تم اپنے ساتھ رکھو، تو اللہ تمہیں کسی اور کے آگے جھکنے نہیں دے گا، بلکہ جو تمہیں جھکانے آئے گا اللہ اسے خاک میں ملا دے گا اور اس سے اللہ تمہاری حفاظت فرمائے گا۔ تو پتا چلا کہ دوستی اللہ اور اس کے رسول سے، ایمان والوں سے کرو، اور پھر وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ، اور جو اللہ اور اس کے رسول اور مسلمانوں کو اپنا دوست بنائے، اور جو اللہ اور اس کے رسول اور مسلمانوں کو اپنا دوست بنائے، تو بے شک اللہ ہی کا گروہ غالب ہے، غالب اللہ کا گروہ ہے۔ یقیناً غلبہ اللہ کے حزب ہی کو، اللہ کے گروہ ہی کو ملے گا۔ بس ہمیں اللہ کے اس گروہ میں شامل ہونے کی ضرورت ہے، اس گروہ میں ہمیں داخل ہونے کی ضرورت ہے۔ اور پھر اللہ نے یہاں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم ہزوا ولعبا من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم والکفار اولیاء واتقوا اللہ ان کنتم مؤمنین۔ اے ایمان والو، تمہیں دوستی تو اللہ کے رسول، ایمان والے جو نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، ان سے رکھنی ہے، اور پھر تمہیں دوستی کس سے بنانی نہیں ہے، تمہیں کس کو اپنا دوست نہیں بنانا ہے، اس کا بھی تذکرہ ہے۔ اے ایمان والوں، جنہوں نے تمہارے دین کو ہنسی کھیل بنا لیا ہے، جو تمہارے دین کا مذاق اڑاتے ہیں، جو تمہارے دین میں دخل اندازی دیتے ہیں، جو تمہارے دین میں ایسے قوانین لانے کی کوشش کرتے ہیں جو معاذ اللہ دین میں دخل اندازی ہے، چاہے وہ کوئی حکومت ہو، چاہے وہ کوئی حزب ہو، چاہے کوئی تنظیم ہو، ایسوں کو ہرگز دوست مت بناؤ جو تمہارے دین کا مذاق اڑاتے ہیں، جو تمہارے دین کا ٹھٹھا بناتے ہیں، جو تمہارے دین کے ساتھ مذاق کرتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں، اس کا کھیل بنانا چاہتے ہیں۔ ایسوں سے دوستی مت کرو، پھر وہ چاہے اہل کتاب میں سے کیوں نہ ہو، یا پھر کفار ہی کیوں نہ ہو جو بتوں کو پوجتے ہیں، چاہے کوئی بھی ہو، ایسے لوگوں سے دوستی مت کرو جو تمہارے دین کا مذاق اڑاتے ہیں۔ مسلمانوں کو یہاں ہوش کے ناخن لینے کی ضرورت ہے کہ آپسی اتحاد کو مضبوط کریں، اور پھر جو دین کا مذاق اڑاتے ہیں ان لوگوں سے دوستی سے پرہیز کریں۔ اللہ سے ڈرو، اللہ فرماتا ہے واتقوا اللہ ان کنتم مؤمنون، اور مؤمنین اللہ سے ڈرتے رہو اگر ایمان رکھتے ہو۔ اللہ تبارک و تعالی ہم کو، آپ کو، سب کو اللہ اور اس کے رسول سے سچی دوستی قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کہنے سننے میں اگر کوئی خطا ہو، غلطی ہو، لغزش، سہون، لفظاً، قصداً، معناً، عمداً، بغیر عمد، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پیارے حبیب صاحب الاولاق صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نالین پاک کے صدقے میں معاف فرمائے، اور اللہ ہماری اس کاوش و کوشش کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت بخشے، اور اللہ اخلاص کے ساتھ کام کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کے لیے اسے باعث نجات و مغفرت بنائے۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و خطیئۃ و اتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔